لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں اور چھوٹے بچوں، ہم نے اپنے پچھلے درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جس قسم کی تکلیفوں کا بلکہ جس قسم کی تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے وہ دیکھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں سے یہ صحابہ اپنی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ بنا کر چھوڑ گئے. انفارچونیٹلی ہمارے سامنے بس چند قصے، چند روایات اور چند باتیں آ جاتی ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو یہاں بیٹھ کر کے یا بذات خود کتابوں میں پڑھنا یا کسی اور طریقے سے سننا ایک اور بات ہے، اور اس طرح کی زندگی کو جی کر گزار کر دکھلانا، ایسی زندگی جی جانا، اس کے باوجود بھی اسلام پر ڈٹے رہنا، اسلام نہ چھوڑنا، ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ بات ہے. بڑا آسان لگتا ہے اس طریقے سے یہاں بیٹھ کر کے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ کے رونگٹے بھی کھڑے ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا دل مچلتا بھی ہو، مگر جب اللہ نہ کرے، اللہ ہم پر ایسی مصیبتیں کبھی نہ لائے، ہمارے اوپر اگر ہلکی سی بھی تھوڑی سی بھی مصیبت آتی ہے، اتنی جلدی ہم پریشان ہو اٹھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے پچھلے دروس میں بھی، خاص طور سے پچھلے درس میں، صحابہ کی زندگی کا اور ہم کون ہیں، ہمارا اپنا کتنا گرا ہوا، کتنا جیسے کہتے ہیں 2 کوڑی والا ایمان ہے، وہ بھی دیکھنے کی کوشش کی. جب اس طرح کی تکالیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر ریلنٹلیسلی جاری رہیں، ہوتی رہیں، تو یاد رکھیں اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الکہف نازل ہوتی ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ یہاں سے، یعنی صحابہ یہاں سے، مکے سے دور نکل چلیں. سورۃ الکہف اگر آپ پورے کی پوری نہ پڑھیں، ویسے تو ہم لوگوں کو سورۃ الکہف کے پڑھنے کا، ہر جمعہ کو پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے رکھا ہے، اور اگر ہم سورۃ الکہف کو پڑھیں یا یہاں جب صبح میں دروس ہوتے ہیں تو سورۃ الکہف کے دروس کی بات کریں، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی پابندی کا حکم ہمیں دیا ہے. ہم عام طور پر ایک چھوٹی سی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا سورۃ الکہف کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. یقیناً انشاءاللہ تعالی کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو اس سے بھی زیادہ ضروری، جس کی وجہ سے سورۃ الکہف پڑھنے کا ہمیں بار بار حکم ہوا ہے، وہ سورۃ الکہف کے الگ الگ واقعات ہیں. خاص طور سے جس وجہ سے سورۃ الکہف کو الکہف کا نام دیا گیا، وہ بھی اپنے آپ کے اندر ایک زبردست انقلابی وجہ رکھتی ہے. میں 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے سورۃ الکہف کے جو الگ الگ قصے ہیں ان میں سے ایک قصہ، خاص طور سے اصحاب الکہف کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس کے
نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انفرنس نکالا کہ اب صحابہ کو یہاں سے دور بھیجا جانا چاہیے. ہوا یوں کہ اس وقت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد کافی عرصے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کا دین اپنی صحیح شکل میں باقی رہنے نہیں لگا تھا, لوگ ٹرینٹی میں یقین کرنے لگے تھے, 1 in 3 3 in 1 کا چرچا ہونے لگا تھا. ایسے میں ایک بادشاہ اپنی تمام رعایا کو یہ کہتا ہے اور تمام رعایا اس کی بات مانتی ہے کہ ہم اس معبود کی یا الگ الگ یہ جو معبودان ہیں ہمارے 1 in 3 3 in 1 جسے کہتے ہیں ان کی ہم عبادت کریں گے. تو سب لوگ ان تینوں کی عبادت کرنے لگتے, 3 معبودوں کی. اور ایک موقع ایسا آیا کہ ان تمام گاؤں کے لوگوں کو اپنے گاؤں سے نکل کر دور کہیں ایک کسی فیسٹیول کے چلتے, آج کل اس طرح کے بہت سارے فیسٹیولز ہوتے ہیں ان لوگوں کے, گڈ فرائیڈے ہوتا ہے, ہیلووین ہوتا ہے, کرسمس ہوتا ہے اور نہ جانے کتنے ایسے فیسٹیولز ہوتے ہیں. تو اس طرح کے ایک فیسٹیول کو لے کر کے سب لوگوں کو یہ حکم ہوا بادشاہ کی طرف سے کہ سب کو کوچ کر کے ایک فلاں جگہ پر جانا ہے. سب نکل کھڑے ہوئے, سب کو جانا تھا, سب نصرانی تھے, کرسچنز تھے, سب نکل کھڑے ہوئے. جاتے جاتے ایسا ہوا کہ سب لوگ آگے جا رہے ہیں, ان میں سے کچھ نوجوان لوگ ایک ایک کر کے پیچھے رکنے لگے, پیچھے کھسکنے لگے. سارے کا سارا ہجوم اس طریقے سے آگے بڑھ کر کے جا رہا ہے, ایک نوجوان یہاں سے, ایک نوجوان وہاں سے, ایک نوجوان یہاں سے, ایک نوجوان الگ الگ. قرآن خود کہتا ہے نا, سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم. یہ 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے. یہ جتنے لوگ تھے ایک ایک کر کے کھسکنے لگے. انڈر لائن کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو 5 ہیں یا 3 ہیں یا 7 ہیں, ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو نہیں جانتا تھا. یہ 7 کے ساتھ مان کر چلیں, پیچھے ہٹنے لگے, سارے کا سارا ہجوم آگے بڑھ گیا. یہ بندہ جو یہاں پیچھے کھسک کے کھڑا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ ایک اور بندہ ادھر رک گیا ہے, یہاں بھی ایک اور بندہ رک گیا ہے, یہاں بھی ایک اور بندہ رک گیا ہے. اسی طریقے سے سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم رک تو گئے ہیں بٹ ہمارا کامن ڈینومینیٹر کیا ہے, ہم رکے کس لیے ہیں. تو سب کے سب آپس میں ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو ہم بیٹھ کر کے پتہ تو کریں کہ آپ کس لیے رکے ہو, آپ کس لیے رکے ہو, آپ کس لیے, میں کس لیے رکا ہوں. سب لوگوں نے اپنے اپنی وجوہات بتانے کے لیے پتہ کرنا چاہا کہ ہم کس لیے رکے ہیں. تب پتہ یہ چلا کہ ہم سب یہ جو بادشاہ جس کی عبادت کا ہمیں حکم دیتا ہے, ٹرینٹی کو ماننے کا حکم دیتا ہے, ہم اس سے متنفر ہیں, بیزار ہیں, ہم نہیں مانتے اس کو. ہم ایک اللہ عز و جل کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. ہماری اپنی کتابوں میں صاف صاف لکھا ہے کہ اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, چاہے کہ ہم جبریل کو اپنا خدا مانیں یا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانیں. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ گئے ہیں کہ خدا نہیں ہوں میں صرف انی عبد اللہ و رسول. تو اس کے باوجود یہ زبردستی ہم سے ایسا کہتے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں ہوئیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کا بچاؤ کریں گے, جیسے تیسے کر کے ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو لے کر کے الگ تھلگ ہو جائیں. اچھا, ایک اور چیز جو اس میں سننے لائق, جاننے لائق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ رہ گئے تھے, 7 نوجوان جو رہ گئے تھے, سب کے سب بڑے VIPs میں سے تھے. یہ جو بھی تھے, ایک تو سب نوجوان تھے, اذ اول فتیہ کہتے ہیں اللہ عز و جل, سب کے سب نوجوان. اور اگر آپ نوجوانوں کی عمر دیکھتے ہیں 19 سے 25 کے آس پاس, 27 29 تک کے آس پاس, اس طرح کی عمریں ہوتی ہیں, یہ جوانی کی عمریں ہوتی ہیں. تو یہ سارے کے سارے نوجوان اس بریکٹ میں تھے ایک تو, اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا, اور دوسرے سب کے سب بڑے بڑے عہدیداروں کے بیٹے تھے, بڑے مشہور لوگوں کے بیٹے تھے. اگر یہ کامنرز ہوتے تو تاریخ والے کہتے ہیں کہ اگر یہ کامنرز ہوتے تو بادشاہ واپس لوٹنے کے بعد وہیں ان کا کام تمام کر دیتا. مگر چونکہ یہ ہائیلی انفلوئنشل پرسنالٹیز کے بچے تھے تو بادشاہ نے ان تمام کو, اور ان کے والدین نے بھی کہا کہ بھئی میرا بچہ فیسٹیول کو نہیں آیا. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ میرا بچہ نہیں آیا. اچھا آپ کا بھی نہیں آیا کیا, اچھا آپ کا بھی نہیں آیا کیا. تو سب یہ پتہ جب ہو گیا, واپس جب یہ اپنے فیسٹیول سے آئے تب ان لوگوں کو طلب کیا گیا, بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں کہ آپ لوگ کیوں نہیں آئے. تو ان لوگوں نے صاف الفاظ میں کہا, وداؤٹ منسنگ ورڈز, صاف الفاظ میں کہا کہ اللہ عز و جل ایک ہے, اکیلا ہے, احد ہے, صمد ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے, لم یلد ولم یولد, اور ہم صرف اور صرف اسی کی عبادت کریں گے. پھر سے بادشاہ نے کہا دیکھو, اگر تم کوئی اور ہوتے
تو میں تمہیں ابھی لتاڑ دیتا, تمہیں ابھی مار دیتا, مگر چونکہ تم ہمارے اپنے جو اقربا ہیں, ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہیں, لوگ ہیں, ان کے بچے ہو, لہٰذا میں تمہیں کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہوں, 4 دن 3 دن کچھ مہلت دیتا ہوں. اس مہلت کے اندر اپنے آپ سے تم توبہ کرو, اپنے دین سے پھر جاؤ, واپس جس دین پر میں ہوں, میری ساری رعایا ہے, ٹرینٹی پر واپس آ جاؤ. تو یہ لوگ موقع پا کر کے وہاں سے نکلے ہیں, اپنی بستی کو, اپنی آبادی کو چھوڑ کر کے دور چلے گئے ہیں, ایک غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, یہ آیات پڑھ کر کے دیکھیں آپ. فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم. اس طرح کی آیات کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا اب مجھے بھی میرے اپنے صحابہ کے لیے ایک غار کی تلاش کرنی پڑے گی, ایک کیو کی تلاش کرنی پڑے گی, جہاں یہ صحابہ مشرکین اور یہ جو قریش کے لوگ ہیں جو میرے صحابہ کو تکلیف دیتے ہیں, ان کی تکلیفوں سے ان کو بچایا جا سکے. اس لیے مجھے ایک راستہ کھوجنا پڑے گا. آج بھی ہمیں طرح طرح کی تکلیفوں سے ستایا جاتا ہے. ہم یہاں ٹھیک ہیں تو ٹھیک ہیں, یہیں اسی خطے میں, اسی دیش میں کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو کتنا پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے, کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں, ان کا کوئی, ان کو غار دکھلانے والا کوئی نہیں ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سچ مچ کوئی کیو ڈھونڈیں, اس کے اندر جا کے گھس جائیں, بیٹھ جائیں, چھپ جائیں, ضروری نہیں ہے, بالکل نہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیو کے اندر بھیجا؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد ان سے کہا, صحابہ سے, کہ سنو, یہاں سے حبشہ زیادہ دور نہیں ہے, ابسنیا زیادہ دور نہیں ہے, وہاں جو بادشاہ ہے اس کا نام ہے اصحمہ. یہ بادشاہ سنا ہے کہ بہت انصاف پسند ہے, کسی پر ظلم نہیں کرتا, انصاف سے کام لیتا ہے, امن پسند بادشاہ ہے, پیس لونگ بادشاہ ہے. ایک کام کرو, آپ میں سے جتنے لوگ اپنا توشہ سفر کا سامان باندھ کر کے نکل سکتے ہو, پلاننگ کر کے احتیاط کے ساتھ نکل چلو. تو 12 صحابہ اور 4 صحابیات اس سفر پر روانہ ہوتے ہیں. 12 صحابہ اور ان کے لیڈر عثمان رضی اللہ عنہ, اور 4 عورتوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ یعنی بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رقیہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک صاحبزادی. یہ سب مل کر کے راتوں رات جا کر کے پلان کرتے ہیں, کشتی کا انتظام کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آدھے دینار میں کشتی والے نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ لے جا کر کے ان کو وہاں چھوڑے گا, ابسنیا کے ساحل پر چھوڑے گا. تو یہ تمام لوگ جیسے تیسے کر کے سامان باندھ کر کے پہنچتے ہیں ساحل پر اور سواری کر کے نکل چلتے ہیں. کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر قریش کے کفار کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ 12-16 لوگوں کا گروپ یہاں سے نکل کے چلا ہے. یہ فوراً دوڑتے ہوئے, فوراً اپنی سواریوں کا انتظام کر کے سواریاں لیتے ہوئے ساحل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں مکے سے جدہ جانا ہے انہیں ساحل کے لیے, مکے میں ساحل نہیں ہے. تو جیسے تیسے کر کے, اور وہاں سے 5 راتوں کا سفر ہے اس وقت کا. ہم آج مکے سے جدہ منٹوں میں پہنچ جاتے ہیں گاڑیوں میں بیٹھتے ہوئے. 5 راتیں سفر کر کے یہ تمام 12 + 4 عورتیں نکلی ہیں. 5 راتیں سفر کر کے برق الغماد جائد ہے وہاں پر پہنچتے ہیں یہ سب. اور یہ پھر پیچھے سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے آتے ہیں, چیز کرتے ہوئے آتے ہیں. جب تک یہ کفار پہنچتے ہیں ساحل پر تب تک پتہ چلتا ہے کہ ان کی کشتی نہ صرف نکل چکی ہے مسلمانوں کی, صحابہ کی, بلکہ پانی کے اندر بہت ڈیپ تک جا چکی ہے. تو یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. آگے بڑھنے سے پہلے 1 سیکنڈ کے لیے سوچیں, ہجرت کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہجرت کرنے کے لیے ایک انسان کو, ارے ہم سے اگر کہا جائے جس جاب پر ہم ہیں, اگر کوئی کہے ہم سے بھائی صاحب آپ جو جاب کرتے ہو نا اس میں حرام کی آمیزش ہے, آپ سیدھے سیدھے بینک کے لیے کام کرتے ہو, چھوڑ دو, کوئی جاب اچھا تلاش کر لو اور فوراً چھوڑ کر کے اس جاب پر چلے جاؤ. چھوٹتے نہیں ہیں ہم سے یہ جاب.
یہ جاب امیڈیٹلی بھی چھوڑنے کو نہیں کہا گیا. آپ سے کہا گیا کہ بھائی آپ بینک میں جاب کرتے ہو, کوئی حلال جاب ڈھونڈ لو, اس پر چلے جاؤ, اس پر جانے کے بعد اس جاب کو, یعنی وہ کنفرم ہونے کے بعد اس جاب کو چھوڑو, تب بھی ہم سے نہیں چھوٹتا. نہیں, یہاں کے اپنے پرکس, یہاں کے اپنے بینیفٹس, اتنی سیلری, ایسے کیسے چھوڑوں میں, مجھے پھر پروموشن ہونے والا ہے. ایک چھوٹا سا جاب ہم سے نہیں چھوٹتا. اگر کسی کا بزنس ہو, ویل سیٹ کسی کی دکان ہو, دکان پر اس کے اپنے ریگولر کسٹمرز ہوتے ہیں, وہ چھوڑ کر کسی سے جایا نہیں جاتا. کسی کا اپنا ذاتی مکان ہو, بڑے شوق سے لوگ مکان بناتے ہیں, ایسے مکانوں کو چھوڑ کر جانے کے لیے کہا جائے, کون راضی ہوگا آج کی تاریخ میں؟ اور یہ ویسے مطالبہ ہم سے ہے بھی نہیں. یہاں دیکھیں, انہوں نے نہ صرف اپنے گھر بار چھوڑے ہیں, ویل سیٹ ہاؤسز, ویل سیٹ بزنسز. اگر یہ کسی کے پاس جاب کرتے تھے, کسی کے ہاں ملازم تھے, تو اپنی نوکریاں چھوڑی ہیں, اپنے رشتہ دار چھوڑے ہیں. کئی بار تو ایسا ہوا ہے, باپ نکل گیا ہے, بیٹا رہ گیا ہے, بیٹا نکل گیا, باپ رہ گیا, باپ نکل گیا یا آدمی نکل گیا, عورت رہ گئی, عورت نکل گئی, آدمی رہ گیا. ہم سے مطالبہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں, برے اخلاق کو چھوڑیں, بری دوستی, بری سنگت کو چھوڑیں. ہلکی پھلکی عادتیں, کوئی سگریٹ پیتا ہے اس کو چھوڑنے کو کہا جائے, نہیں, وہ جواز کے فتوے لے کے آتا ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس سے مراد, اپنی بات نہیں کر رہا میں, وہ جواز کے فتوے لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے نہیں, یہ تو اجازت ہے اس کی. کتنے نہ جانے ایسے ہمارے اپنے پرابلمز ہیں جو صاف درشاتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی ہجرت کرنی ہے, بڑی ہجرت نہیں. امیگریشن جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک مکان سے نکل کر کے, ایک کنٹری کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کنٹری کی طرف چلے جائیں. ارے جس گھر میں ہم رہتے ہیں, اگر آس پاس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں وہاں آس پاس کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے, تکلیفیں, ارے بھائی آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اس گھر کو, اس گلی کو, اس محلے کو چھوڑیں, دوسری گلی میں چلے جائیں. یہ ہم سے نہیں ہوتا. یہاں دیکھیں, نہ صرف یہ سب اپنا چھوڑ کر گئے ہیں, دو بڑی بڑی باتیں اور اس کے سامنے. جن نبی پر انہوں نے ایمان لایا تھا, جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اسی نبی کو چھوڑ کر کے دور جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. جس کے پاس بیٹھ کر کے روز دروس لینے ہیں, روز سبق سیکھنا ہے اسلام کا, ایمان کا, عقیدے کا, توحید کا, اس کو چھوڑ کر کے دور جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. آگے کمیونیکیشن بھی نہیں ہے. آج کی طرح نہیں ہے کہ چلو موبائل فون اٹھایا, ڈائل کر لیا, اچھا آج کی لیٹسٹ آیت کیا ہے بتائیے مجھے, آج کا لیٹسٹ حکم کیا ہے, آج کی لیٹسٹ ریویلیشن, کچھ نہیں, کوئی کمیونیکیشن نہیں. جس نبی پر ایمان لایا ہے اس کو چھوڑ کر کے اس کی فراقت برداشت کرنی ہے, اس سے بچھڑنا برداشت کرنا ہے. اتنا ہی نہیں, اس سے ایک اور بڑی بات یہ ہے, بلکہ آپ کون سی بڑی ہے کون سی چھوٹی ہے فیصلہ خود کریں. جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں ان کے اپنے پہچان کے کوئی نہیں ہیں. ایک اجنبی ملک, اجنبی جگہ, نہ وہاں کے لوگوں میں سے کوئی ان کو پہچانتا ہے, نہ یہ خود وہاں کے اہل زبان ہیں, ان کو خود ابیسینیا کی لینگویج نہیں آتی, یہ صرف عربی جانتے ہیں, نہ ان کے کوئی رشتہ دار وہاں پر ہیں. یہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی صرف اور صرف انہوں نے یہ سب کچھ چھوڑ کر جانا اس لیے مناسب سمجھا کہ اپنے دین پر باقی رہ سکیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, جس منٹ ہم لوگ ابیسینیا کے ساحل پر اترے ہیں, جو چین کا سانس ہمیں آیا ہے, پیچھے چھوڑ آئی ہے فیملی کو, پیچھے چھوڑ آئی ہے اپنا سجا سجایا گھر, بسا بسایا گھر, اس کے باوجود کہتی ہیں the minute we landed on the seashores of Abyssinia, جس وقت ہم نے قدم رکھا, جو چین کی سانس ہمیں ملی ہے وہ چین کی سانس دوبارہ شاید کبھی کسی کو نہ ملے. اللہ کی عبادت ہم کھل کر سکتے ہیں. آج بتائیں کسے تکلیف ہے نماز کو آنے کے لیے, کسے تکلیف ہے قرآن سیکھنے میں, کسے تکلیف ہے دین کا علم حاصل کرنے میں؟ نہیں, رتی برابر بدلنا نہیں چاہتے ہم. تو یہ ہمیں سبق ملتے ہیں سیرت النبی سے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر یہ لوگ پہنچتے ہیں ابیسینیا, وہاں آسانی سے خیر کے ساتھ رہنے سہنے لگتے ہیں,
وہاں کا بادشاہ بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، اپنی اپنی انہیں جگہ مل جاتی ہے، رہ لیتے ہیں، لوگوں سے تعلقات کرنے لگتے ہیں، نمازیں وغیرہ سب آسانی سے پڑھتے جا رہے ہیں، روزوں کا اہتمام بڑی آسانی سے کرتے جا رہے ہیں۔ ادھر بیک ہوم مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر پھر ایسے ہی مصیبتوں کا سلسلہ جاری ہے، تکلیفوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہ میں بتاؤں آپ کو، سن 5 نبوی میں، یعنی نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی ہے انہوں نے، فرسٹ ایمیگریشن، پہلی مرتبہ جو گئے ہیں ابیسینیا کو، سن 5 نبوی کے رجب کے مہینے میں گئے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 2-3 مہینے کے بعد، جیسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جاتے ہیں، بیت اللہ گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت کی ہے۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شدید، پوری طریقے سے پڑھتے گئے ہیں۔ جیسے ایک تو 1 منٹ کے لیے سوچیں، ہمارے شیخ جب پڑھتے ہیں تبھی ہم کتنا اچھا لگتا ہے ہمیں، اور اس سے بھی اچھا کوئی پڑھنے والا ہو قرآن کا تو اور، ارے آپ محظوظ کروائیں، ہم بیٹھ کے سنتے رہیں گے آپ کی آواز میں کلام اللہ کو۔ یہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے جا رہے ہیں سورۃ النجم، اور سننے والے کون؟ صرف مسلمان نہیں، یہ آواز، اس آواز کی مٹھاس اور ان الفاظ میں کلام اللہ میں جو درد ہے، اس درد کے چلتے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا، سارے کے سارے مکے والے چاروں طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع ہو گئے ہیں، سب سنتے جا رہے ہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، آخری آیت سورۃ النجم کی آخری آیت میں سجدہ ہے۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی آخری آیت پڑھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہیں۔ ان کے یہ جو لوگ یہاں پہ کھڑے تھے، ان کے دلوں پر کلام اللہ نے اتنا اثر کیا ہے کہ سب کے سب انکنٹرولبلی انوالنٹریلی بے ساختہ سجدے میں گر پڑے ہیں، سب کے سب۔ آج قرآن اتنی بار ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، اتنی بار، روز 3 نمازوں میں کم از کم قرآن پڑھا جاتا ہے لاؤڈلی، اس کے باوجود یہاں حرکت ہونا تو دور کی بات، کان تک آواز نہیں پڑتی۔ آپ خود ایک ٹیسٹ کریں نا، آپ خود کبھی آپ نماز کے لیے آئیں، نماز پڑھ کر کے باہر نکلتے ہوئے ایک مرتبہ کے لیے سوچیں، خاص طور سے مغرب کی نماز میں، ارے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی گئی تھی، دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی گئی تھی؟ 80% سے زیادہ ٹائمز ہمارے ساتھ ہوتا ہے یاد نہیں ہے یار کون سی سورت پڑھی تھی۔ اتنی غفلت کے شکار ہم ہیں، ہمیں خود یاد نہیں رہتا۔ یہاں پر کلام کا اثر اتنا ہوا ہے کہ سب کے کوئی نہیں بچا۔ روایتیں آتی ہیں کہ 1 یا 2 بندوں نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر سے لگائی، کافی ہے کہا اپنے آپ کو، بس اتنا ہی کافی ہے، یہ میرا سجدہ ہو گیا، مطلب اس کا کہ اس کے دل پر بھی اثر ہوا تھا۔ یہ آج کی سب سے بڑی پرابلم ہماری ہے۔ ایک زمانہ پہلے عربی زبان سے، قرآن سے، اسلام سے ہمیں دور کرنے کی سازش رچی گئی۔ ارے ہم تو پھر بھی ہم ہیں عجم، بلائنڈ پیپل۔ وہ جو عرب نیشنز ہیں وہاں پر بھی اس سازش نے اپنا رنگ دکھلایا ہے، سب کے اپنے اپنے الگ الگ ڈائلیکٹس۔ آپ بحرین چلے جائیں وہاں کا الگ ڈائلیکٹ، کویت چلے جائیں وہاں کا الگ، یو اے ای چلے جائیں الگ ڈائلیکٹ، سعودی عرب کا الگ ڈائلیکٹ، سوڈان چلے جائیں الگ ڈائلیکٹ، مصر چلے جائیں الگ ڈائلیکٹ، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، الگ الگ آپ کو سب سیکھنے پڑیں گے اگر آپ مڈل ایسٹ میں رہنا چاہتے ہو۔ کیا ضرورت تھی اس سب کی؟ وہ ایک زمانہ پہلے کیا ہے انہوں نے، کیوں کیا ہے؟ لینگویجز میں بانٹ دیں گے، دین سے یہ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ اور ہم یہاں پر کتنی کوششیں، نہ جانے کتنی کوششیں اس طرح کی مسجدوں میں الگ الگ طور پر، الگ الگ موقعوں سے، الگ الگ ایام میں ہوئی ہیں کہ آئیں بیٹھیں عربی سیکھیں، کسی کا شوق نہیں، کسی کو انٹرسٹ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت کی، سارے کے سارے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے میں گر پڑے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کے بعد یہ سب اٹھے ہیں، ان کو تب ہوش آیا ہے، ارے تلاوت ختم ہو گئی، اچھا ہم نے سجدہ کیا، یا اللہ کیا کر دیا ہم نے؟ ارے سجدے کا مطلب ہے محمد کی باتوں کو مان لیا ہم نے، محمد پر ایمان لا بیٹھے ہم لوگ،
اب یہاں پہ لوگ اڑچنے اپنے آپ کے اندر اپنے دماغ میں الگ الگ اپج پیدا کرنے لگے. ان میں سے کسی نے کہا نہیں ہم نے, کیونکہ پھر ان کے جو بڑے تھے, جن عوام میں سے جن لوگوں نے سجدہ کر لیا, جو بڑے تھے, جو اکاؤنٹیبل تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی تم نے سب نے سجدہ کیا, یہ کیوں کیا؟ تب یہ لوگ آپس میں بہانے بنانے لگے, کہنے لگے کہ نہیں, ہم نے محمد کو یہ کہتے سنا, تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى. یہ ہمارے اپنے معبودوں کی بھی تعریف کر رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی نیک دیویاں ہیں, بڑی پہنچی ہوئی دیویاں ہیں, اور ان دیویوں کی شفاعت اللہ کے ہاں قبول کی جانے کی امید ہے, اس وجہ سے ہم نے سجدہ کیا. غلط بات, بالکل غلط بات. ہو سکتا ہے ان کے کان میں شیطان نے وسوسہ ڈالا ہو ان دو آیتوں کو لے کر کے, افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى. اس طریقے سے ان لوگوں نے سنا ہو, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہیں گے ایسے؟ تو اس طرح کہنے کے بعد میں ان لوگوں نے اپنے ہوش کے ناخن لیے ہیں, کہا یہ کیا کر بیٹھے ہم. اچھا, اس دوران ہوا یہ کہ یہ خبر کہ سارے مکے والوں نے سجدہ کر لیا ہے آگ کی طرح پھیل گئی. پھیلتے پھیلتے خبر چند ہی دنوں کے اندر ابیسینیا پہنچ گئی. ابیسینیا کے لوگوں نے سوچا, ارے مسلمان ہو گئے ہیں سب کے سب لوگ, سارا مکہ مسلمان ہو گیا ہے, سننے میں آیا ہے. وہاں میں نے بتایا نا, گھر چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوتا, اپنا کاروبار سیٹ ہوا کاروبار چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہوتا, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے رشتہ داروں کو ملنے کا جو اس کو ملنے کی جو تڑپ ہوتی ہے, وہ جو پیاس ہوتی ہے, اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو یہ لوگ وہاں سے فوراً ایک اور کشتی وہاں سے بک کی ہے, انہوں نے واپس آنے لگے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اپنے بھائی بندو سب مسلمان ہو گئے ہیں, سب ایک ساتھ رہیں گے. بس 1 میل کے فاصلے پر تھے, 1 mile فرام دا سی شور آف جدہ, 1 مائل کے فاصلے پر تھے. کسی نے آ کر کے خبر دی, نہیں, خبر غلط ہے, آپ لوگ واپس جاؤ, خبر غلط ہے, کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے, سب مکر گئے ہیں, سب نے انکار کر دیا ہے, واپس جاؤ. کئی لوگ اسی وقت الٹے پاؤں یو ٹرن لے کر کے واپس بھاگے ہیں. ہاں, البتہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گھر واپس آ گئے, اور جو کچھ آئے ہیں واپس نہیں جا کر کے انہوں نے یہاں وہاں پناہ لی ہے, شرن جیسے لیتے ہیں, پناہ لی ہے, رک گئے ہیں. پھر اس کے بعد جب دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تب پھر نکلے ہیں. اچھا, اس اسنا میں یہ بھی ہوا تھا, جب یہ 12+4 عورتیں نکلی ہیں تو خود ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے. ابو بکر نے بھی اپنا سارا سامان باندھ لیا. میں بتاؤں آپ کو, ابو بکر اس دور کے زبردست بلینئر تھے, بہت پیسے والے شخص تھے. کتنوں کو نبی ابو بکر نے آزاد کیا ہے اس طریقے سے, کتنے غلاموں کو, تو بہت پیسے والے شخص تھے یہ. تو انہوں نے اپنا سارا رخت سفر باندھ لیا, سب چھوڑ دیا, گھر, بزنس, کاروبار سب چھوڑ کر کے نکل چلے ہیں. جب یہ جدہ کے پورٹ پر پہنچتے ہیں, وہاں سے چڑھ کر جانے کے لیے, کشتی کو لے کر کے جانے کے لیے, تو ایک بندہ ہے قارہ نامی قبیلے کا, ایک بڑا بادشاہ وہاں کا, بلکہ کنگ وہاں کا, ان کا اپنا رئیس, سید. اس نے دیکھا ابو بکر کو, ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں, تمہاری قوم نے میرا یہاں جینا دو بھر کر رکھا ہے, مجھے ڈھنگ سے نماز تک پڑھنے نہیں دیتے, اللہ کے کلام کی تلاوت تک ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتے, لہٰذا میں بس یہاں سے چلا, میں کسی اور جگہ چلا جاؤں. ان ارضی واسعہ, اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ میری زمین بہت کشادہ ہے, ایکسپینسو ہے, میں جہاں چاہوں چلے جاؤں, وہاں جاؤں گا میں جہاں پر کھل کر اللہ عز و جل کی عبادت کر سکوں, تو اس لیے میں نکل پڑا ہوں. فوراً ابن الدغینہ کہتا ہے, مثلک لا یخرج ولا یخرج. اے ابو بکر, آپ جیسے انسان کو, آپ اتنے نیک انسان ہو, اتنے اچھے انسان ہو, آپ جیسے انسان کو خود سے مکہ چھوڑ کر کے جانے کی سوچنی بھی نہیں چاہیے, اور آپ جیسے انسان کو کوئی نکالنا بھی نہیں چاہیے. کسی کا اچھا نہیں لگتا کہ آپ جیسے انسان کو کوئی نکالے. کیوں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اللہ المستعان. یہ 5 صفات یاد ہیں؟ کبھی ہم نے ان 5 صفات کا ذکر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں. خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا جب پہلی مرتبہ وحی آئی تھی, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, یا رسول اللہ آپ غم نہ کریں, آپ فکر نہ کریں, آپ کو اللہ عز و جل کسی صورت ہلاک نہیں کریں گی, کیونکہ آپ یہ 5 نیک کام کرتے ہیں.
انہی 5 نیک کاموں کا تذکرہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ابن الدغنہ کرتا ہے. ہم میں سے جتنے بھی ہیں ان میں سے 5، ان 5 میں سے کوئی بھی ایک کوالٹی ہمارے اندر ہے، ایک کوالٹی، لتصل الرحم، لوگوں کے ساتھ رشتہ داریاں باقی رکھتے ہیں ہم لوگ. 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہمیں ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے، 1 سیکنڈ نہیں لگتا. میرا مقصد، میرا آبجیکٹو، میرا ہدف، میرا پرپس سرو نہیں ہوتا، پھر آپ کو میں کچھ بھی کروں، پھر چاہے آپ میرے باپ ہو، آپ میرے بیٹے ہو، آپ میرے باپ مقام، بیٹے کے قائم، کچھ نہیں دیکھتا انسان. وتحمل الکل، مدد اس طریقے سے، جو بیچارے لاچار لوگ ہوتے ہیں ان کی کہاں مدد کرتے ہیں ہم. عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، مسجد سے آپ نکل کے جا رہے ہوں، آپ کو چلتا ہوا دیکھ کر کے کوئی پیچھے سے گاڑی لے کر کے آتا ہے، کہے تو چھوڑ دوں میں آپ کو. کہاں تک چھوڑنا بھائی، مجھے جے نگر جانا ہے، چھوڑو گے؟ یہاں گلی کے پاس تک چھوڑ سکتا ہوں، جہاں تک میرا آپ کا راستہ کوئنسائڈ ہو. اتنی مدد کر لیتے ہیں ہم لوگ. نہیں، ہاں مجھے مدد کی ضرورت ہے، 2 لاکھ روپے چاہیے، 1 مہینے بعد دوں گا، دو گے؟ نہیں. بغلے جھانکتے ہیں ہم لوگ. یہ 5 میں سے ایک تو آ جائے ہمارے اندر. تو ایسی صفتوں کا حوالہ دے کر کے ابن الدغنہ نے ابو بکر کو جانے سے روکا. نہیں، آپ کا سامان مجھے دو، میں لے کے چلتا ہوں. واپس لے کے چلے ہیں سامان، واپس مکے کو لایا ہے. کہا ہے آپ میری امانت میں اندر رہو، مکے میں رہو میری امانت میں دیکھتا ہوں آپ کو کون مکے سے نکالتا ہے. پھر اس سلسلے میں قصہ لمبا ہے، وہاں تک ہم جائیں گے نہیں. تو بات غور کرنے والی بات یہ ہے کہ کیسے کسی غیر مسلم نے، ابن الدغنہ مسلمان نہیں تھا بائی دا وے، غیر مسلم نے ایک مسلمان کی کیسے آگے بڑھ کر کے نہ صرف مدد کی ہے، حمایت کی ہے. آپ میرے ساتھ آؤ، میں دیکھتا ہوں آپ کو کون نکالتا ہے. آج کتنی ساری ایسی کمیونٹیز ہیں جہاں پر مسلمانوں کو آنے نہیں دیا جاتا. آپ مسلمان ہو، سوری، لگا دیتے ہیں باہر ہی، نان ویجیٹیرینز ناٹ الاؤڈ. وہ نان ویجیٹیرینز نہیں ہوتا، وہ مطلب اس سے سمجھنے والی بات ہے کہ آپ مسلمان ہو، آپ برداشت نہیں کیے جاؤ گے. کیوں؟ کمپلینٹ ان سے نہیں کریں گے ہم، اپنے گریبانوں میں ہم اندر جھانک کر کے دیکھیں نا کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہم سے ہر کوئی ناراض ہے، ہر کوئی ناراض ہے. ہاں، سوشل میڈیا نے اپنا جادو چلایا ہے. ارے باطل کا یہی تو کام ہے، باطل یہی تو کرے گا کہ آپ کے خلاف، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کی دلوں میں نفرت بھرے گا. پھر ہم اور آپ کس لیے ہیں؟ قرآن میں بار بار آپ جا کر کے سورۃ المعارج پڑھیں، سورۃ المعارج کا بیچ کا حصہ، الا المصلین الذین هم عن صلاتهم، وہاں سے پڑھیں آپ، هم علی صلاتهم دائمون. یا پھر سورۃ المؤمنون کی شروع کی آیت، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یا پھر سورۃ الفرقان کی آخری چند آیات، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. ان آیات میں صاف، آپ خود جا کر کے پڑھیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، 5 منٹ لگیں گے ایک سورت پر آپ کا وقت بتائے گا. اگر آپ وقت بتائیں گے تو 5 منٹ ایک سورے پر. کیسے لڑیاں پروئی ہیں اللہ عز و جل نے. دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں ایک آیت میں، دوسری آیت میں اخلاق کی بات کرتے ہیں. پتہ چلا کہ اسلام اور اخلاق ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں. اسلام اور اخلاق. ہم نے اسلام تو اپنا لیا، ہمارے اخلاق ہمیں خود گھن آنے لگے، ایسے ہمارے اخلاق. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، کہا آپ میرے پاس رہ جاؤ، میرے ساتھ رہنے لگو، میرے پڑوسی بن جاؤ. عین ممکن ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت دے دی جائے، پھر میں اور آپ اکٹھے چلیں گے. تو پھر ابو بکر خوش ہو گئے، اس کے بعد گئے نہیں ابو بکر. اس دوران وہاں یہ لوگ چین سے رہنے لگے تھے جو یو ٹرن لے کر کے واپس چلے گئے، اور جو واپس یہاں آ گئے تھے ان پر پھر ظلم و ستم ہونے لگے. اور یہ مظالم جو تھے ان کا سلسلہ کانسٹنٹلی چلتا رہا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ لوگوں سے کہا کہ آپ میں سے جو بھی طاقت رکھتا ہو نکل کے ابیسینیا کی طرف، حبشہ کی طرف چلا جائے. تو دوسری ہجرت، جو لوگ آ گئے تھے انہوں نے دوسری ہجرت کی ہے، جو لوگ پہلی مرتبہ جا رہے تھے انہوں نے پھر کشتی وشتی کا انتظام کر کے، کہا جاتا ہے کہ 82 یا 83 لوگوں نے، 82 یا 83 مین اور 18 یا 19 ویمن نے ایک ساتھ پھر ہجرت کی ہے. سیکنڈ ٹائم دوسری ہجرت للحبشہ، حبشہ کی طرف دوسری ہجرت ان لوگوں نے کی ہے.
اور اس دفعہ صحابہ بڑے الرٹ رہے ہیں، کیونکہ پچھلا ایکسپیرینس رہا ان کو کہ ہم جب نکل گئے تھے پتہ چلا کہ کچھ ہی دیر میں یہ لوگ بھی پہنچے تھے، ہمیں چیز کرتے آنا چاہ رہے تھے، اگر ہم مل جاتے تو ٹکا بوٹی کر دیتے ہماری. تو اس دفعہ اور احتیاط کے ساتھ پورے الرٹ رہ کر کے پوری طریقے سے احتیاط کے ساتھ کام لے کر کے یہ لوگ نکلے ہیں، یہاں سے پہنچ گئے ہیں، وہاں پر چین کا سانس لیا ہے، خوشی سے رہنے لگے ہیں. یہاں پیچھے مکے والوں کو دیکھا نہیں گیا کہ بھئی یہ تو وہاں چلے جائیں گے. دیکھیں کیسی کفر تک کیسے سوچتا ہے. آج انفارچونیٹلی مسلمان اسلام پر رہتے ہوئے نہیں سوچتا، حق پر رہتے ہوئے نہیں سوچتا. باطل کیسے سوچتا ہے، دیکھیں کتنی دور تک باطل کی بھی سوچ جاتی ہے، کیسے شڑینتر کیسے رچاتا ہے، مکر کیسے کرتا ہے باطل. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ نہیں، اس طریقے سے ہلکے ہلکے تھوڑے تھوڑے کر کے مسلمان یہاں سے نکل کے جاتے رہیں گے تو ایک پوائنٹ آئے گا وہاں ان کی تعداد نہیں، صرف تعداد نہیں، طاقت بڑھے گی ان کی، اور وہاں سے سب کے سب مل کر کے دھاوا بولیں گے، پھر حملہ کریں گے، پھر وہاں سے تب ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اس کو یہیں روکنا ہوگا. یہ جو آؤٹ فلکس ہے اس کو کسی صورت ہمیں یہیں روکنا ہوگا. تب انہوں نے اپنے جو لوگوں میں بہترین دو جو انسان تھے، اپنے ان لوگوں میں کمیونیکیشن کو لے کر کے جو سب سے آگے تھے، سب سے شاطر تھے، جن کا دماغ سب سے تیز چلتا تھا، ان دونوں کو ہائر کیا. ان دونوں کو بلایا، کہا ایک تھے عمر ابن العاص، آگے جا کر کے یہ مسلمان ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ. دوسرے تھے عبداللہ ابن ابی ربیعہ. ان دونوں کو ہائر کیا ہے، بلایا ہے، ان دونوں کو کہا ہے دیکھو لگ بھگ 100 کے آس پاس لوگ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں میں ایک اور کنٹینجنٹ نکل کے وہاں جائے. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ وہاں پر جاتے رہیں اس طریقے سے، لہٰذا جاؤ، آپ کو جو چاہیے جانے کے لیے بتاؤ، ہم انتظام کر کے دیں گے، جو آپ کو چاہیے ہم انتظام کرنے کو تیار ہیں، نکل کے جاؤ وہاں سے، ان لوگوں کو واپس لے کے آؤ. تو پھر پلان بنا کہ ایسے خالی ہاتھ جانے سے کام نہیں چلے گا. وہ جو ابیسینیا کا بادشاہ ہے اس کے لیے بھی خوب ڈھیر سارے مہنگے مہنگے تحفے لے کر کے جائیں گے، اور اس کے ساتھ جو منسٹرز بیٹھتے ہیں، اس کے پاس جو پادری بیٹھتے ہیں بطریق، اس کے پاس جو پادری پاسٹرز بیٹھتے ہیں، ان کے لیے بھی خوب تحفے، قیمتی قیمتی، سب کے لیے. پتہ کرو کتنے لوگ ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ان کی پریفرنسز کیا کیا ہیں، یہ کیا کیا پسند کرتے ہیں، دیکھ کر کے آؤ، پتہ کر کے آؤ. ایک بندے نے پتہ کیا، ان لوگوں نے خوب تحفے تحائف اکٹھے کیے، خوب تحفے جما لیے، خرید لیے، بڑے بڑے تحفے لے کر کے پہنچے ہیں. جا کر کے سیدھے بادشاہ سے ملاقات نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ کیسے شاطرانہ چالیں چلتے ہیں. دیکھیں جا کر کے سیدھے بادشاہ سے ملاقات نہیں کی ہے، پہنچے ہیں ابیسینیا اور پتہ کیا ہے کہ بادشاہ کے سب سے نزدیک، سب سے قریبی پاسٹرز کون ہیں، پادری کون ہیں جو اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو بادشاہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. ان کے پاس پہنچ کر کے تحفے، بڑے بڑے قیمتی قیمتی تحفے، یہ لیجیے آپ، یہ لیجیے آپ، یہ لیجیے آپ، سب کو تحفے دیے ہیں، قیمتی تحفے، یو کین ناٹ امیجن، ایسے تحفے دیے ہیں. تحفے دینے کے بعد بس ایک بات کہی ہے، چھوٹا سا فیور چاہیے آپ سے، چھوٹا سا فیور. ہمارے کچھ اینٹی سوشل ایلیمنٹس آپ کے اپنے کنٹری میں گھس آئے ہیں، ہم کل بادشاہ کے سامنے جا کر کے ریکویسٹ کریں گے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے، ہم کشتی تیار لے کر کے آئے ہیں، ان کو لے کر کے جانا چاہتے ہیں. آپ اس سمے صرف یہ کریں گے کہ ہماری بات کو سیکنڈ کریں، آپ ہماری بات کی تائید کریں، ہماری ہاں میں ہاں ملائیں آپ. تو دوسرے دن صبح بادشاہ کے دربار میں یہ دونوں پہنچتے ہیں، پرخلوص انداز میں ایک دم ریکویسٹ کرتے ہوئے، بچھے بچھے جیسے جاتے ہیں ویسے پہنچے ہیں. بادشاہ سے کہا ہے یہ آپ کے لیے مکے والوں نے تحفے بھیجے ہیں، ہماری طرف سے تحفے قبول کیجئے. بادشاہ نے کہا تحفے یہاں رکھوا دو. سارے تحفے رکھے گئے. پھر بادشاہ سے انہوں نے کہا ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کنٹری میں کچھ لوگ گھس آئے ہیں. ٹھیک ہے بیٹھو بات کرو. ایک طرف کو بیٹھے ہیں یہ لوگ، دوسری طرف بادشاہ اور بادشاہ کے آس پاس اس کے اپنے منسٹرز اور پادری لوگ سب بیٹھے ہیں. تو ان لوگوں نے کہنا شروع کیا دیکھیں ہم اچھے خاصے مکے میں سب کے سب جی رہے تھے، ہمارے اپنے اندر کچھ لوگوں کا دماغ خراب ہونے لگا، وہ لوگ اپنے دین سے پھر گئے ہیں.
ہمارے اپنے دین پر تھے, پتہ نہیں ان کو کیا سوجھی, ہمارا دین چھوڑ دیا ہے, اور ہمارے دین پر جو معصوم لوگ لگے ہوئے ہیں, ہمارے دین پر جو معصوم لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, ان کو بہکاتے ہیں, اور وہ جب بہک جائیں تو ہمارے خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. باپ بیٹے سے جدا, ماں بیٹے سے جدا, ماں بیٹی سے جدا, بہو ساس سے جدا, اتنی نفرت ایک دوسرے کو لے کر کے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے پھرتے ہیں, یہ ان کی وجہ سے. اور یہ صرف ہمارے دین سے نہیں پھرے ہیں, ہم نے پتا کیا ہے کہ یہ آپ کے اپنے دین پر بھی نہیں ہیں. آپ نصرانی ہو اے بادشاہ اصحمہ, یہ لوگ نصرانی بھی نہیں ہیں. ارے کم از کم آپ کے اپنے دین پر ہوتے, ہم کہتے ٹھیک ہے آپ کے دین پر آ گئے ہیں, آپ کے دین پر بھی نہیں ہیں. تو ہمیں ڈر ہے کہ یہ یہاں بھی اسی طرح کا فتنہ پیدا کریں گے جیسا بیک ہوم فتنہ پیدا کیا ہے ان لوگوں نے. اور ہم خود سے نہیں آئے ہیں, ہمارے اپنے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے. سب ہر طریقے سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ لوگ گنہگار ہیں, انہیں ہمارے حوالے کر دو, ہم لے کے چلیں گے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ بادشاہ بڑا انصاف پسند ہے, تو اسی حساب سے, اور امن پسند بادشاہ, ظلم نہیں کرتا بادشاہ یہ, تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے مجھے, میں اپنے منسٹر سے مشورہ کر لوں, میں اپنے پادریوں سے مشورہ کر لوں. ٹھیک ہے آپ کر لیں مشورہ. تو پادریوں سے پوچھا کہ بھائی ان دونوں کی باتیں آپ نے سنی, آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کو پتا ہے پہلے ہی پادریوں نے تحفے لے رکھے تھے, اسی وجہ سے علماء کی جیبیں گرم نہیں کی جانی چاہیے. کئی لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے سے جا کر کے علماء کی اندر سے جیبیں گرم کروا لیتے ہیں. آپ میرے گھر آ جائیں نا, آپ میرے پاس رہ لینا, آپ وہاں مت رہیں, میرے گھر پر رہیں, میں آپ کو کار میں پک اپ کرنے آ جاؤں گا, آپ کی فلائٹ ٹکٹ بنا دوں گا, آپ کو لے جا کے چھوڑوں گا واپس, آپ جب تک رہنا چاہیں میرے پاس رہیں. پھر آگے چل کر کے یہ لوگ آپ سے فیورز, یہ بہت پریولنٹ ہے, یہ ریمپنٹ ہے. یہ یہاں نہیں ہوتا اس مسجد میں تو بہت سکون کی بات ہے الحمدللہ, مگر آپ تھوڑا سا آگے چل کر کے دیکھیں, بغلیں تھوڑا سا آگے, تھوڑا سا, زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ شہر میں ڈھنڈورا نہیں, بغل میں ہی ہے, بس آس پاس دیکھیں آپ, اتنی سازشیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے روکا ہے. جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو, اس سے آپس میں محبت بڑھے گی, علماء کو اس طریقے سے ہدیے دینے, بلکہ میں امام ابن قیم کا کلام آپ کے سامنے لے آؤں. امام ابن قیم کب کے ہیں, اب کے نہیں, لگ بھگ آج سے 700-800 سال پہلے. اندازہ کریں آج سے 50 سال پہلے کیسی تھی دنیا, آج سے 50 سال پہلے نیک تھے لوگ, ہے نا. ہمارے ماں باپ کو پوچھیں اگر ہم نہیں جانتے, ہمارے دادا دادی ہیں اگر تو ان سے پوچھیں جا کر کے کہ آج سے ہاں بیٹا 50 سال پہلے دنیا بہت اچھی تھی, آج کی طرح نہیں کہ جعلی نوٹ تھما دیا اندر, آج کی طرح نہیں کہ پیسہ تو پورا لے لیا, پرانا سامان آپ کے حوالے کر دیا, نہیں. اس وقت کے لوگ ایسے تھے کہ کسٹمرز کو کسی بھی صورت دھوکہ نہیں دیتے تھے. تو اندازہ کریں یہ 50-60 سال 100 سال پہلے کی بات ہے, تو 700 سال پہلے امام ابن قیم, امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ, ان کے زمانے میں کتنی نیکیاں, کتنے اچھے لوگ رہے ہوں گے. اس وقت امام ابن قیم کہتے ہیں کہ علماء کو گھروں کو جا کر کے, لوگوں کے گھروں کو جا کر کے بریانیاں کھانی بند کرنی چاہیے, کیونکہ پھر کھائیں گے آپ مجبوراً, آپ تھوڑا سا آپ کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا ہوگی, وہ نہیں چاہیے. تو یہ لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہیں. نجاشی اصحمہ پوچھتا ہے کہ بھئی پادریو تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے, چونکہ انہوں نے پہلے سے گھوس کھائی ہوئی تھی. صاف الفاظ میں کہا, سب نے ایک آواز میں, نہیں یہ سب لوگ صحیح کہتے ہیں, بھیج دیں اٹھا کر کے ان کو. تو فوراً اٹھا کر کے بھیجنے کی بجائے, یہ بادشاہ جیسے میں نے کہا انصاف پسند تھا, آگ بگولا ہو گیا, غصے میں آ گیا. اس نے غصے میں آ کر کے چلا کر کے کہا, کیسے بک بک کرتے ہو تم لوگ, میں تمہیں پتا نہیں ہے کیسا بادشاہ ہوں, کیسا انسان ہوں میں, ان کی سنے بنا میں کیسے ان کو ان کے حوالے کر دوں. اس فریق کو بھی بلاؤ, یہ جو لوگ آئے ہیں یہاں پر 100-125 جتنے بھی ہیں سب کو بلاؤ, میں سب کی سنوں گا, تب میں اپنی بات رکھوں گا, تب میں اپنا فیصلہ دوں گا. تو سب کو بلایا گیا, اور مسلمانوں نے اندر آ کر کے بادشاہ کے دربار میں بیٹھنے سے پہلے سے ہی بھانپ لیا تھا. عمرو بن عاص
اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، دونوں کو دیکھ لیا تھا کہ یہ دونوں آئے ہیں، اور انہیں پہلے سے پتا تھا کہ یہ دونوں کتنا دماغ اپنا تیز چلا سکتے ہیں، لوگ جانتے تھے ان کو. تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ نہیں، یہ لوگ آئے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے دن یہاں گنتی کے رہ گئے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے بھی پلاننگ کی، کہا کہ دیکھو 2 باتیں ہیں، ہم میں سے ہر کوئی نہیں بولے گا، 100 125 110 جتنے بھی ہیں ہم لوگ، ناٹ ایوری ون ول اسپیک. ہم میں سے ہم الیکٹ کریں گے کہ ایک بندہ بات کرے بادشاہ کے سامنے. اور طے پایا کہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے کہا جائے گا کہ ان سے وہ بات کریں، نمبر 1. دوسری چیز یہ کہی کہ اگر بادشاہ ہم سے ہمارے اپنے دین کے تعلق سے کوئی سوال کرتا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. تو ان لوگوں کو بلا لیا گیا. یہ لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف بادشاہ کے منسٹرز، بادشاہ کے پادری، اور دوسری طرف عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ لوگ بیٹھے ہیں، اور ماحول ایک دم سیٹ ہے، سب سناٹا چھایا ہوا ہے. یہ لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں. تو جعفر سے یہ پہلا سوال کرتے ہیں. بادشاہ جعفر سے پہلا سوال، کون سا دین اپنا لیا ہے تم نے؟ کس دین پر چلنے لگے ہو؟ سنا ہے یہ 2 کہتے ہیں کہ تم ان کے دین پر بھی نہیں ہو اور تم نصرانیت پر بھی نہیں ہو. تو انہوں نے جو جواب دیے ہیں دم بخود، دی آنسرز ول لیو یو اسپیل باؤنڈ. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ جب ہم ملیں گے تو ان لوگوں نے کیا جواب دیے ہیں، آگے کیسا موڑ لیتی ہے سیرت کی یہ کڑی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سچ مچ دین سے چمٹ کر رہنے، دین کو اپنے گلے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب. جعفر ابن ابی طالب جو بات کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، موتہ کی جنگ کا واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے ہیں کہ میں غالباً عبداللہ بن ابی حذافہ کو یا ایک اور صحابی کو کمانڈر ان چیف بناتے ہیں اس جنگ کا، کہتے ہیں کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، یہ شہید ہو جائیں، تو جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا دے دینا. جعفر کے ہاتھ میں جب جھنڈا گیا ہے، کافی دیر تک خوب زبردست زبردست لڑائی ہوئی ہے، کئی لوگوں کے لاشیں جعفر ابن ابی طالب نے بچھائی ہیں. اس کے بعد جعفر ابن ابی طالب کا یہ ہاتھ کاٹ دیا گیا. ہاتھ جیسے ہی کٹا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا، اسلام کا جھنڈا. تو سامنے والے نے پھر اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. سینے سے جھنڈا لگایا ہے، جب تک زندہ رہے سینے سے جھنڈا لگایا ہے. ان کے انتقال کے تعلق سے آتا ہے کہ جب یہ شہید کیے گئے، ایک بھی تیر، ایک بھی برچھی، ایک بھی نیزہ پیچھے سے نہیں لگا ہے، سب سامنے سے وار کیے گئے ہیں، یعنی پلٹ کر نہیں گئے ہیں. یہ ہم تقاضا، مطالبہ، ڈیمانڈ ہم سے صرف اتنا ہے کہ ہم پورے دین پر بنے رہیں. ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں پورا دین سکھلائے، پورے دین پر چلنا آسان بنائے، تا دم حیات ہمیں پورے دین پر باقی رکھے. اور جب ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے اللہ عز و جل، تو خود سے راضی کرتے ہوئے ہماری زبانوں پر کلمہ توحید جاری فرماتے ہوئے لے کر جائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.